السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ آپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ آج میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، اور آج جو ہے میرا عنوان ہے روحانی والدین کے نام۔ ٹھیک ہے، روحانی والدین وہ رشتہ ہے جو انسان کی شخصیت کو سنوار بھی دیتا ہے اور بگاڑ بھی دیتا ہے۔ آج مریض کو دیکھتے ہوئے چند باتوں کا احساس ہوا، اور پتہ چلا ساری یعنی کہ باتوں کو جانچ کر پتہ چلا کہ استاد نے اس کی شخصیت کو کتنی بری طرح متاثر کیا تھا۔ میں استاذہ کے خلاف بات نہیں کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، میرے لیے میرے استاذہ بہت قابل احترام ہیں، جنہوں نے میری شخصیت کو دکھارا اور آج میں اس مقام پہ ہوں۔ لیکن میں ان استاذہ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں جو چند اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بچوں کی نفسیات کو خراب کر دیتے ہیں، اور میڈیکل لائف میں آ کے میں نے ان چیزوں کو بہت دیکھا ہے۔ تو اسی لیے میں آپ سب سے یہ باتیں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، اور آئے میں آپ کو انہی کے جو ہے نا ان سے کیے ہوئے سوال و جواب کے حوالے میں بتاتی ہوں، اور پھر آپ سب بھی دیکھیں گے کہ بھئی سنیں گے کہ کیسے اس عورت کی شخصیت برباد ہوئی تھی، اور پھر اس کا مینٹلی علاج ہوا تو وہ اپنی زندگی کتنے اچھے طریقے سے گزارنے لگ گئی۔ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سی افراد ہیں جو اس طرح کے مسائل میں ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ ہمیں کسی ڈاکٹرز کی ضرورت ہے یا ہمیں کسی ہمدرد کی ضرورت ہے جس سے ہم اپنے دل کی باتیں بتا سکیں اور وہ ہمیں ہر لحاظ سے گائیڈ کر سکے۔ ایسا بہترین دوست جو ہوتا ہے وہ ماہر نفسیات ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ ماہر نفسیات جو ہوتا ہے وہ انسان کی نفسیات کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھتا ہے، اور میرا بھی شوق جو ہے وہ ماہر نفسیات ہی ہے۔ میری بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کی نفسیات کو سمجھوں اور اس کی نفسیات کے مطابق ہی اس کو لے کے چلوں، اور جو ہوتا ہے اپنے ملنے جلنے والے یا اپنے مریض جو ہوتے ہیں ان کی نفسیات کو سمجھوں، اور پھر اس کے بعد ہی ان کو اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی طرف لے کے آؤں، اور میں اس میں کامیاب بھی ہوتی ہوں۔ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ استاذہ کے لیے اسٹوڈنٹس کی نفسیات کو سمجھنا، اس حساب سے لے کے چلنا بہت مشکلات بھی ہوتی ہیں، کیونکہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ساتھ ٹیچرز حضرات وغیرہ وہ ان چیزوں کے مذاق بھی اڑاتے ہیں، ان لوگوں کے خلاف بھی ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے بہت سارے مسائل بھی پیدا کر دیتے ہیں، ان کے لیے جاب کرنی مشکل بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے نا انسان کو امید اچھی رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب انسان کا ہاتھ پکڑتا ہے تو کوئی اسے کبھی بھی چھڑوا نہیں سکتا۔ تو بہت سے مسائل آتے ہیں، بہت سی باتیں بنتی ہیں، ایسے استاذہ کو لوگ پسند نہیں، آج کل کے معاشرے میں جو ہے ایسے استاذہ کو لوگ پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جو اتنی باریکی سے اسٹوڈنٹس کی جو ہے فیوچر کو بنائے، اسے سوچے، اسے اچھا برا سکھائے۔ آج کل معاشرہ جو ہے وہ بس عجیب سے راستوں پہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان چیزوں سے بچائے۔ وہ اور خاتون، ان کا شوہر میرے پاس بیٹھے تھے۔ شوہر کہنے لگا، سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر صاحبہ، میری بیوی بچوں کے لیے مہنگے مہنگے سے کپڑے خریدتی ہے، مجھے بھی بچوں سے پیار ہے، لیکن بچوں کے لیے چیزیں ایک حد میں رہتے ہوئے خریدنی چاہیے، کیونکہ وہ اتنی جلدی بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، 2-3 ماہ بعد وہ نئے لینے پڑ جاتے ہیں۔ بے بس لہجے میں وہ بولے جا رہا تھا۔ وہ رکا، سانس لیا، کہنے لگا، ڈاکٹر صاحبہ میں کچھ کہوں تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، پھر لڑائی ہوتی ہے۔ اس نے بے بس لہجے میں کہتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے خاتون کو دیکھا تو وہ فوراً ہنسنے لگی، کہنے لگی، جی میرے شوہر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ایسا ہی کرتی ہوں، لیکن اس بات کو سمجھا نہیں پاتی ان کو کہ ایسا کیوں کر رہی ہوں۔ لہجے میں اداسی تھی اور بے بسی تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ویسے تو اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں،
کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے آئیڈیل بھی ہیں، لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ اس طرح سے بیہیویئر کر جاتی ہے جس سے اس کا شوہر ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ ظاہر بات ہے شوہر کے سامنے شاید وہ کھل کے ساری باتیں مجھ سے شیئر نہ کرے، تو میں نے اس لیے اس خواتین سے کہا کہ آپ اکیلے میں میرے پاس آئیے گا، تو میں آپ سے چند باتیں جو ہے نا وہ شیئر کروں گی۔ تو پھر وہ خاتون میرے پاس ایک دن اکیلے میں آئی۔ میں نے اس سے بہت سی باتیں کی، اس کے والدین کے حوالے سے، بہن بھائیوں کے حوالے سے، اس سے ایک دوستانہ ماحول میں باتیں کی، تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ والدین کی طرف سے بھی اسے پریشانی نہیں تھی کوئی، اور بہن بھائیوں کی طرف سے بھی نہیں تھی، دوستوں کی طرف سے بھی نہیں تھی، پڑھائی میں بھی بیسٹ تھی۔ تو آخر کیا وجہ؟ پھر میں نے اس سے بچپن کی باتیں کی، اسکول کے زمانے کی، تو اس نے مجھے بتایا کہ میں اسکول جاتے ہوئے بہت خوش ہوتی تھی، لیکن واپسی پہ اداس ہوتی تھی۔ میرے ذہن میں سوال آیا کہ واپسی پہ اداس کیوں ہوتی؟ میں نے راہ کو خریدنا شروع کیا کیونکہ مجھے راہ کے اس حصے میں چنگاری کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ واپسی پر ہی یہ آخر کیوں اداس ہوتی تھی؟ اسکول جاتے وقت کیوں نہیں؟ کیونکہ بچے تو اکثر اسکول جاتے وقت اداس ہوتے ہیں۔ تو میں نے اس سے سوال پوچھا، اس نے کہا پتہ نہیں ڈاکٹر صاحبہ ایسا کیوں تھا۔ میں نے اس سے سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیں کہ اسکول میں سب سے پہلے کون سی کلاس ہوتی تھی؟ تو اس نے بتایا ریاضی کی، پھر دنیات، بیالوجی، فزکس، اور وہ کی ایک آہ بھری اس نے، اور اس کے چہرے کے تاثرات جو ہیں وہ بدلنے لگ گئے۔ عموماً آخری کلاس جو تھی وہ انگریزی کی ہوا کرتی تھی۔ یہ بتائیے گا کہ آپ کی فیورٹ ٹیچر کون تھی؟ میں نے پھر سوال کیا اسے۔ بیالوجی کی استانی میری پسندیدہ تھی، اس نے مجھے بتایا۔ کس مضمون سے آپ بھاگا کرتی تھی؟ تو وہ ہنسی اور بولی کہ تھوڑا سا رکی، پھر بولی کہ میں انگلش کی کلاس سے جو ہے وہ لینا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے پوچھا کیا وجہ؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو سے آگے اور ماضی کا تلخ زمانہ گم گیا، وہ گہری سوچوں میں مبتلا ہو گئی۔ میں نے ایک پیپر اس کے سامنے رکھا اور اسے کہا جو محسوس کر رہی ہو نا وہ اس پہ لکھ دیجیے گا، میں نہیں پڑھوں گی۔ اس نے ایسا ہی کیا، لکھنا شروع کر دیا۔ 5 یا 6 لائنیں اس نے اس پہ لکھی اور اپنی سوچوں میں گم ہو گئی۔ اور میں نے اسے کہا کہ آج جا کے یہ ساری باتیں اپنے شوہر سے بھی شیئر کرنا کہ کس وجہ سے میں بچوں کو مہنگے مہنگے کپڑے لے کر دیتی ہوں۔ اس نے حیرانگی سے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ وجوہات ہیں؟ میں ہنسی اور کہا کہ آپ کو انگریزی اچھی لگتی تھی، آپ شوق سے سیکھتی تھی اور آپ کو اچھی بھی آتی تھی، لیکن میں نے ایک لمبی سانس لی اور کہا لیکن آپ کی استادی آپ کو پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کے اداسی کے بادل گہرے ہو گئے اور مجھے لگا کہ آج برسات ہوگی، لیکن ایک مضبوط خاتون کے مضبوط جذبات کو دیکھ کر بادلوں کو چھٹ جانا پڑا، کیونکہ وہ چھوٹی سی بچی نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ میں کلاس میں تیسرے نمبر پہ آنے والی لڑکی تھی، لیکن مجھے انگریزی کی کلاس میں کبھی نہیں سراہا گیا تھا۔ چند منظور نظر بچے تھے، بس ان ہی کو ہر چیز سے نوازا جاتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا وہ بچے گورے چٹے اور اچھے لباس سے بتن کیے ہوئے تھے، ان کے کھانے میں چاکلیٹ، جیم، مکھن، ڈبہ روٹی اور ایسی چیزیں ہوتی تھیں، اور وہ کپڑے بھی فیشن کے حساب سے ہی پہنتے تھے۔ انگریزی میں ہماری استادی اپنے بچوں کے بارے میں جو ہے پوچھا کرتی تھیں۔ میرے والدین سیدھے سادے اور اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ مجھے نہیں یاد کہ کلاس میں استانی نے مجھے دل سے کبھی سہرایا ہو، میری تعریف کی ہو۔ ان چند بچوں کی شان میں زمین آسمان ایک کر دیا جاتا تھا۔ ان بچوں کے لیے نئے نقش اچھے تھے، اچھے کپڑے اور لباس اچھے ہوتے تھے، ان کی قدر کی جاتی، اور میری جیسی بچیوں کو تھوڑی سی بات پر بھی ڈانٹا جاتا یا مارا جاتا تھا۔
اسی وجہ سے میں کلاس میں اداس ہوتی تھی اور واپسی میں بہت اداس ہوتی تھی۔ کوئی سستا سا لباس ہوتا تو میرے ذہن میں یہی سوال آتا، سنتا ہی نہیں تھا میرے ان لہجوں کی اداسی کو، بے بس لاچار جس سے ان کے معصوم بچپن کے وہ دن جو ہوتے ہیں جھلکتے تھے۔ کوئی محسوس ہی نہیں یہ باتیں کرتا تھا۔ دیکھیں جی، اب آپ لاشعوری طور پر ہر مہنگے کپڑے اور ہر چیز ہر اپنے بچوں کے لیے خریدتی ہیں تاکہ ان کو اپنی کلاس میں ایک اہمیت مل سکے، ان کی قدر کی جائے۔ آپ کا بچپن اس سارے معاملے کے پیچھے نظر آتا ہے۔ میں نے اسے بتایا، اپنی اولاد کے لیے اچھی چیز خریدنا تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن مہنگی چیز خریدنا عقل مندی نہیں ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، آپ اپنے بچوں کو خود اہمیت دیں، ان کی قدر کریں، ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے لیے کتنے اہم ہیں۔ اسکول جاتے وقت ان سے کہیں کہ آج کا دن بہت اچھا گزرے گا۔ آپ نے ان ہر اس بات کو نظر انداز کرنا ہے جس سے آپ کا موڈ اور خوشی متاثر ہو۔ کلاس کا وہ بچہ جس سے دوسرے بات نہیں کرتے، اس سے دوستی کریں، اس کے ساتھ اپنا لنچ شیئر کریں، ایک زائد سینڈوچ بنا کے دیا کریں بچوں کو، اور اس بچے کو اپنے ساتھ کھیلنے کی دعوت دیں تاکہ آپ کا بچہ ساری زندگی ایسے ہی بچوں سے دوستی بنا سکے جو احساس محرومی کا شکار نہ ہو۔ مہنگی چیزوں سے زیادہ انسان کا کردار مہنگا ہوتا ہے، ورنہ دولت تو غلط فہموں والے کے پاس بھی بہت ہوتی ہے، کیا بلکہ زیادہ ہوتی ہے۔ آپ سوچیں کہ میں ابھی بھی بچی ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، اب آپ بچی نہیں ہیں، آپ کا بچپن جو ہے آپ کے بچوں کی صورت میں ہے۔ میں اپنے بچوں کی خود تربیت کر رہی ہوں۔ آپ یہ سوچیں، اگر استاد کوئی ایسی بات کہہ بھی دیتے ہیں تو اس پہ بچوں کو جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار مت بنائیں، ٹھیک ہے، اور بچوں سے بلکہ ہمیشہ اپنے فیورٹ مضمون کے حوالے سے بات کیا کریں کہ آپ کا زیادہ فیورٹ مضمون کیا تھا، اچھے کاموں کی تعریف کیا کریں، اچھی باتیں بتایا کریں، تو آپ کے بچوں میں یہ احساس کمتری کبھی نہیں آئے گی۔ چند دن بعد ہی ان کو اس بات کا احساس ہوا اور وہ میرے پاس آئی، کہنے لگی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی باتوں سے مجھے بہت ہمت آئی ہے، اور میں اب ایک خود یعنی کہ جو ہوں پرسنل سکلز کے حوالے سے ورک کر رہی ہوں اسلام آباد میں، بہت اچھی پوسٹ پہ ہوں۔ میری اس سے دوستی ہو گئی اور اس نے مجھے ویڈیو کال کی اور مجھے دکھایا میں کتنی خوش ہوں۔ واقعی وہ بہت خوش تھی، بہت مطمئن تھی، اس کے شوہر اس کے ساتھ بہت خوش تھے، ان کی زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی اس بات کی کہ چھوٹی سی بات، چھوٹے چھوٹے معصوم دل ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ تاحیات جو ہوتی ہے ان کے دلوں میں بسی رہتی ہے، وہ انہی مرحومیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح دوسروں کو جانچ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ایسا جو ہوا ہے کہ اس چیز پہ سوچنا چاہیے۔ میری استاذوں سے بھی درخواست ہے کہ ان باتوں کو ضرور سمجھیں، دیکھیں کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو احساس محرومی میں تو نہیں دھکیل رہے جس سے وہ ساری عمر نہ نکل پائے۔ بچے کا رنگ کیسا ہے، لنچ باکس کیسا ہے، بستہ اس کا کیسا ہے، پراٹھا ہے، اچار ہے، کیا لایا ہے کیا نہیں، سستے یا مہنگے کپڑے ہیں، ہمیں ان سے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ سستی سی ٹوٹی ہوئی پینسل ہے تو یہ انسان مستقبل اور کردار کو ماپنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ ہمیں نہیں دیکھنی چاہیے، ہمیں بچوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ امیر ہے، غریب ہے، جو بھی ہے وہ اپنے لیے ہے، ہمیں انہیں پڑھانا ہوتا ہے، ہمیں ان کا مستقبل بنوانا ہوتا ہے، یہ چیزوں کو سوچنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ساری باتیں پسند بھی آئی ہوں گی، آپ ان پہ سمجھیں گے بھی، سوچیں گے بھی، ان چیزوں کو پرکھیں گے بھی، اور اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔